میں آپ کو بتلاؤں، یہ جو 8 مارچ کو چند بے حیا عورتیں آزادی کے نام پہ ملین مارچ کرنے جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ہے تو ہی حکایت لیکن ہے بڑی سچی اور مزیدار۔ وہ بھیڑیوں کی جنگل میں خوراک ختم ہو گئی، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کچھ شکار نہیں مل رہا تھا، تو بھیڑیوں نے بکریوں کے ریوڑ میں چند میمنے اور چند ان کی جوان نسل کے بچوں اور بچیوں کو دیکھ کے بھیڑیے بظاہر ان میمنوں کے خیرخواہ بن کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تم ایک ہی جگہ پہ روزانہ گھاس پھوس چر کے چلی جاتی ہو، تمہارا چراواہا تمہیں دائیں بائیں جانے کوئی نہیں دیتا ہے، تمہارے بڑی پرانی بھیڑ اور بکریاں یہ تمہیں آزاد جگہوں پہ گھومنے نہیں دیتی ہیں، جنگل بہت بڑا ہے، وہاں پہ تمہیں بہتے دریا بھی نظر آئیں گے، گرتی آبشاریں بھی نظر آئیں گی اور بڑی خوبصورت چراگاہیں نظر آئیں گی، لیکن یہ تمہارا چراواہا اور تمہاری بڑی بھیڑ بکریاں یہ تمہاری خیرخواہ نہیں ہیں، یہ تمہیں آزاد دنیا سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ اب ان بچوں کے جو کہ نئے نئے تھے، میمنے تھے، بھیڑیوں کی یہ آفر بڑی مزیدار لگی، بڑی اچھی لگی، اور آ کر انہوں نے اپنے چرواہے سے احتجاج کیا اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں آزادی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک ہی چراگاہ میں روزانہ لے کے جاتے ہیں اور پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہیں پہ چرو، یہیں سے واپس گھروں کو جانا ہے، جنگل سنا ہے بہت بڑا ہے، وہاں پہ بہتے دریا ہیں، گرتی آبشاریں ہیں، رنگ برنگ کے پھول اور سبزہ ہریالی ہے، آپ ہمیں وہاں جانے دیں۔ تو چرواہے نے بھی بہت سمجھایا کہ جب تک چراگاہ میں رہو گی تو محفوظ رہو گی، اگر باہر نکلی تو بھیڑیے لگڑ بھگڑ اور شیر تمہارا شکار کریں گے، آبشاروں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں وہاں کے درندے نہیں چھوڑیں گے، وہاں کے تمہیں جانور نوچ ڈالیں گے، کھا جائیں گے، لیکن ان میمنوں اور بچوں بچیوں پہ بھوت سوار تھا آزادی کا۔ اب بیچارہ چرواہا انہوں نے احتجاج نکال دیا، بھوک ہڑتال کر دی کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، چراگاہ میں نہیں جائیں گے، ہمیں آپ آزاد کر دیں۔ بالآخر تنگ آ کر چرواہے نے اور جو بڑی ان کی بھیڑ بکریوں کی نسل نے دادے پڑدادے اور نانیاں پڑنانیاں چلتی آ رہی تھی، بہت سمجھایا، لاکھ سمجھانے کے بعد جب یہ میمنے نہیں سمجھے تو چرواہے نے بھی آزادی دے دی اور بڑی بزرگ بھیڑ بکریوں نے بھی ان کو آزاد چھوڑ دیا اور کہا جاؤ اپنا جا کے شوق پورا کر لو، اگر ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی تو حالات تمہیں خود سمجھا دیں گے، جاؤ جا کے شوق پورا کر لو۔ اب شوق کیا پورا کرنا تھا؟ بغیر چرواہے کے جب یہ میمنے بھیڑ اور بکریوں کے بچے بچیاں جب اپنی چراگاہ سے دور کہیں نکلے ہیں تو دائیں بائیں لگڑ بھگڑوں نے اور جناب بھیڑیوں نے اور شیروں نے اتنا سیر ہو کے شکار کیا کہ وہ ہزاروں کا لشکر اور ریوڑ جو ان بچوں اور بچیوں اور میمنوں کا تھا، شام کو کوئی بھی ایک گھر واپس نہ جا سکا۔ پھر جب ان کو شکاری شکار کر رہے تھے تب ان میمنوں کو اپنے چرواہ کی بات اور اپنی دادی نانی اور دادا ناناؤں کی بات یاد آئی کہ یہ ساری ایک سازشیں ہیں، یہ چال ہیں جو بھیڑیوں نے تمہارے ذہن کے اندر ڈال دی ہے، یہ اپنی ہوس اور بھوک مٹانے کے لیے تمہیں تمہارے ماحول اور گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تمہیں تمہاری چراگاہ سے نکال کے تمہارا شکار کریں گے۔ تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ جو 8 مارچ کو نکلنے والی عورتیں یہ پچھلے سال جو نکلی تھیں، یہ برین واش کیا گیا، یہ ہماری تہذیب کے بھی خلاف ہے، اسلام کے تو خلاف ہے ہی، میں اس پہ ذرا بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ چند بے حیا عورتیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی پاکیزہ اور باحیا عورتوں کا دل دکھایا۔ ہماری عورتیں تو وہ عورتیں تھیں، جب پاکستان بنا ہے تو
اپنی بچیوں کو خود دریا کے حوالے کر دیا کہ سکھوں کے حوالے نہیں کریں گے، خود قتل کر کے دریا برد کر دیا۔ بچیوں نے اپنی عزت اور ناموس بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دیں۔ ماں باپ نے اپنی بچیوں کی عزت ناموس بچانے کے لیے ذبح کر کے کنویں میں ڈال دیا، دریا میں بہا دیا، تاکہ ہمارے بچیوں کی عزت اور ناموس محفوظ رہے۔ تو پاکستان بنتے وقت جن ماؤں بہنوں نے یہ قربانیاں دی، آج انہی کے نام پہ بننے والے ملک میں یہ چند بے حیا اور بد تہذیب عورتیں یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم شادی نہیں آزادی چاہتے ہیں۔ تو کیا منہ دکھائیں گی ان عورتوں کو، ان بچیوں کو جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گی؟ اور تو اور ہمارے ہاں بر صغیر کی ماں اور بہن اور بیٹی اور دلہن تو وہ تھی کہ اپنے سہاگ کے پردیس جانے کے بعد اگر لاپتہ ہو جاتا، ساری زندگی اس کا نام لے لے کے دعائیں کرتی تھی، لیکن کبھی کسی کے سامنے اپنے چہرے کو بھی لے کر نہیں آتی تھی کہ کبھی تو اگر میرا خاوند لاپتہ بھی ہو گیا ہے کبھی تو واپس آئے گا، اس کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیتی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں تو، ہماری تہذیب نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا۔ تو یہ جو چند بے حیا عورتیں ہیں، یہ ہمارے آئین کی بھی خلاف ورزی کرنے جا رہی ہیں، یہ ہماری جو تہذیب اور پاکیزہ کلچر تھا اس کو بھی پامال کرنے جا رہی ہیں۔ یہ جن ماؤں بہنوں نے اپنی عزت ناموس بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی رائیگاں کرنے جا رہی ہیں، اور جو شریعت کے احکام کو پامال کرنے جا رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازے نکالنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اور ان سے بڑھ کے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو کہیں اللہ کا عذاب نہ، اللہ کا عذاب نہ۔ اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الاوجاع والطاعون، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے اور لوگ بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگیں، اس سے بڑھ کے کیا کھلم کھلا ہوگا کہ وہ چند عورتیں کہہ دیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، حالانکہ نہیں، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس میں مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ یہی وجہ اللہ نے خودکشی حرام کر دی، خودکشی جائز نہیں ہے کہ یہ جسم بھی اللہ کا، مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس پہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ ہم تو وہ ہیں نہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پی سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، کھائیں گے بھی اللہ نبی کی منشا کے مطابق، پئیں گے بھی اللہ نبی کی منشا اور چاہت کے مطابق، ہمارا تو پہننا بھی اللہ نبی کی منشا اور چاہت کے مطابق ہے۔ ہم تو وقت پہ سو اور جاگ نہیں سکتے، صبح گہری نیند میں جب اللہ بولا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب ندا آتی ہے ہمارے ذمہ تو جاگ جانا ضروری ہے، مسجدوں کی طرف دوڑ لگا دینا، عورتوں کا گھروں میں مصلی کو سنبھال لینا، وقت پہ جاگنا ضروری ہے۔ مرضی سے سو نہیں سکتے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو نہیں سکتے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ جب سے اللہ کے بندے بن کے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری مرضی ختم، ہمارے جسموں پہ اللہ کی مرضی چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نافذ ہوں گے۔ تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ان عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے مرضی نعرے لگاؤ، جو چاہے تمہارے منہوں سے شیطانی بول نکلتے رہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا وائرس پاکستان کے اندر وبا کی شکل اختیار کر جائے اور پھیل جائے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ سچے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو اللہ قوموں کو دو قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، دو قسم کے عذاب۔ ایک عذاب قحط سالی کا، اور دوسرا عذاب وہ بیماریاں کہ جو تمہارے باپ داداؤں نے جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب دیکھ لیں اللہ معاف فرمایا، قحط سالی کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کا مہنگا ہو جانا، اور کیا ہوتی ہے کہ وفاؤں کا ختم ہو جانا، اور کیا ہوتی ہے لیڈرشپ کا کم ہو جانا، اچھے لوگ نہیں ملتے، اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، بیویاں وفادار نہیں ہوتی ہیں،
کاروبار کے اندر برکتیں چھن جاتی ہیں، گھروں سے سکون چلا جاتا ہے، دوست احباب یار وہ دھوکہ دینے کے اندر پیش ہوتے ہیں، اپنے پرائے بن جاتے ہیں، پرائے کبھی دیکھتے کوئی نہیں ہے، یہ قحط کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے عذاب آئیں گے بے حیائی کے نتیجے میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اللہ زمین کو ہلائے گا، اللہ زلزلے لے کے آئے گا، اور دو کیا بیماریاں ایسی کہ تمہارے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کو سنا ہی نہیں ہوگا۔ اب کرونا وائرس آ گیا، کسی نے سنا تھا؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کبھی ڈینگی وائرس کی شکل میں، کبھی ایڈز کی شکل میں، کبھی کینسر کی شکل میں، کبھی ہیپاٹائٹس کی شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ تو اگر ہمارے 22 کروڑ بہن اور بھائیوں نے اور ہمارے گورنمنٹ والوں نے ان چند 100 عورتوں کو جو ان بھیڑیوں کی لالچ میں آ کے اپنا سب ریوڑ کا نقصان کرنے چاہ رہی ہیں، پورے پاکستان کا نقصان کرنے جا رہی ہیں، اسلامی عورتوں کی غلط شکل لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہ رہی ہیں، تو اگر ہم نے مل کے ان کو نہیں روکا، نہیں سمجھایا، تو یہ خود تو ہوس کے پجاریوں کا شکار بنے گی، لیکن سارے لوگوں کو ڈبا کے لے جائیں گی، سب کو اپنی اس گندی آگ کے اندر جلا کے بھسم کروا دیں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اول تو اللہ کا شکر یہ ہیں ہی بہت تھوڑی، تو جہاں جن کو یہ ملے نظر آئے انہیں پیار سے سمجھائیں کہ خدا را ان حرکتوں سے باز آئیں۔ آپ جو غیر کا شکار ہو چکی ہیں اس شکار بننے سے باز آئیں، اور لوگوں کے لیے تماشا نہ بنیں، اور اپنے ملک کی عزت ناموس، ملک کا سکون داؤں پہ نہ لگائیں۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر شکاری شکار کریں گے، ہر طرف خون ہی خون ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس بے حیائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ بیماریاں اتارے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی ان کے نام نہ سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قسم کی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت ایسوں کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسی عورتوں سے ہماری دھرتی اور ہماری سرزمین کو پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.